اس دل میں حرام محبتوں کو نکال کر دیکھو، پھر دیکھیں اللہ کی محبت کی کیسی لذت ملتی ہے، کیسا لطف ملتا ہے، راتوں کو جاگنا آسان ہو جائے گا۔ جب یہاں حرام محبت آتی ہے تو چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، آنکھیں اندر ہو جاتی ہیں، لو بیک پین شروع ہو جاتی ہے، صحت ختم ہو جاتی ہے، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، بدنما ہو جاتا ہے، ذلت اور رسوائی اس چہرے کا مقدر بن جاتی ہے جو حرام محبتوں کے اندر اپنے آپ کو لگا لیتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، خودکشی کے لیے تیار ہوتا ہے۔ صحت ختم ہو گئی، چہرے پہ ذلت اور رسوائی آ گئی، اپنا جو اندر ہوتا ہے نا خوف سے بھرا ہوتا ہے، قیامت کے دن کا خوف، قبر کا خوف، ہر ایک سے خوف، اس کو نہ پتہ لگے، اس کو نہ پتہ لگے، اس سے چھپاؤ، اس سے چھپاؤ، اندر ایک خوف بھرا ہوتا ہے، اندر ایک تکلیف، اندر ایک جہنم کے اندر وہ چل رہا ہوتا ہے۔ علماء نے اس کی ایک مثال بڑی عجیب دی، فرمایا کہ جو کافر کی قبر ہے نا باہر سے بہت خوبصورت ہوتی ہے، اس کے اندر انہوں نے اس کو پکا بھی بنایا ہوتا ہے، بیل بوٹے بھی لگائے ہوتے ہیں، منوں کے حساب سے اس کے اوپر پھول بھی رکھ دیتے ہیں، لیکن ہم مسلمان جانتے ہیں کہ اندر کیا حال ہے۔ فرمایا اس حرام محبتوں میں پڑنے والے کا حال بالکل کافر کی محبت میں ہے کہ ظاہری شکل میں اس نے اپنے آپ کو بڑا خوبصورت بنا لیا، لیکن اندر کا حال جیسے وہ مردہ جانتا ہے ویسے یہ حرام محبتوں والا جانتا ہے۔ اگر کوئی حرام کو نکال دے پھر اللہ کی سچی محبت کو لے لے، اللہ کی سچی محبت کے لیے حلال کو اختیار کرنا پڑے گا، پھر کیا ہوگا؟ آنکھوں کی چمک بڑھ جائے گی، دل کا سکون بڑھ جائے گا، ماں باپ کی عزت دلوں میں آ جائے گی۔ ارے اللہ تعالیٰ دن کو راحت سے بھر دیں گے، تمہاری راتوں کو چین اور سکون سے بھر دیں گے۔ نقد بھی اللہ دیتے ہیں، سارا ادھار کا معاملہ نہیں ہے۔ حلال اختیار کر کے تو دیکھیں، پھر دلوں کا سکون اتنا ہوگا۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ دہلی کی جامع مسجد میں بیان فرما رہے تھے، آگے بڑے بڑے بادشاہوں کے شہزادے بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں پتہ لگ جائے ہمارے دلوں میں سکون کتنا ہے، تم اپنی فوجیں لے کے ہمارے دلوں پہ حملہ کر دو۔ اللہ کے لیے کر کے تو دیکھیں حلال کو اختیار، پھر کتنا سکون اس دل کے اندر ہوگا وہ بیان میں نہیں آ سکتا۔ تو نیکی کا بدلہ فقط قیامت کے ادھار پر نہیں ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں حضرت بیعت ہوئے، پہلے ہم بہت اچھے تھے، اب حالات پریشانی کے ہو گئے، رزق بھی گیا۔ اس بات کو بھول گئے کہ جھوٹ سے رزق کم ہوتا ہے۔ آپ جھوٹ بولنا تو نہ چھوڑیں، دن رات جھوٹ بولیں، پھر کہیں حضرت پتہ نہیں جب سے آپ سے تعلق ہوا ہے میرا تو حال خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ حضرت کا قصور نہیں، نہ حضرت اپنی طرف سے کوئی بات بتا رہے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم سمجھایا جا رہا ہے، اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں۔ بھئی میری کوئی بات ہے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں نہر کے اندر، جو بات اللہ اور اس کے رسول کی ہو اس کو لے لیں، جو بات اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر ہو تو اس کو میرے منہ پہ مار دیں، اپنی بات تو نہیں کرتے کہ جی آپ سے بیعت ہوئے تھے تو بیعت ہونے کے بعد زیادہ پریشان ہو گئے۔ ارے بھائی بیعت ہوئے تھے تو اس کے بعد عمل کتنا کیا جو کہا گیا جو بتایا گیا، یہ سمجھاؤ نا۔ حرام ہم سے چھوٹتا نہیں، نامحرم کی محبت ہم سے چھوٹتی نہیں، اس سے باتیں کرنا ہم سے چھوٹتا نہیں، کرکٹ یہ ہم سے چھوٹتا نہیں۔ یہ تصوف، یہ راتوں کا جاگنا، اگر کرکٹ دیکھتے رہے تو قیامت کے دن ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا، کسی کام نہیں آئے گا۔